بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث، سال اول، مناہج المحدثین العامہ والخاصہ کی لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی گفتگو مناہج المحدث اور مناہج الروایت کے بارے میں ہے۔ البحث الثانی منہاج المحدث، محدثین کے شخصی، علمی، تعلیمی اور اخلاقی ضوابط اور معاییر۔ سب سے پہلے ہے اخلاص نیت۔ حدیث کی تعلیم، روایت اور تعلیم میں نیت کو دنیاوی اغراض اور حب ریاست سے پاک رکھنا نہایت تمام علوم شریعہ میں اولین بنیادی شرط ہے۔ دوسرا ہے التحلی بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق سے مزین ہونا۔ تزینوا بالحدیث ولا تتزینوا بی، محدث کو تمام اخلاقی محاسن اور آداب میں ممتاز ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے عدم التصدی قبل التأہل، ابن صلاح فرماتے ہیں جب تک مکمل اہلیت حاصل نہ ہو تو روایت کی ضرورت پیش نہ آئے تو مسند تحدیث پر بیٹھنے سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ احتیاط تحدیث اور توقیر شیوخ، الامساک عند خوف الاختلاط، عمر کے آخری حصے میں حافظہ کمزور ہونے یا اختلاط کا خدشہ ہو تو تحدیث سے رک جانا واجب ہے۔ مثال حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توقیر من ہوا اولا منہ، اپنے سے اعلیٰ یا سینئر محدث کی موجودگی میں تحدیث سے احتراز کرنا اور طالب علم کی رہنمائی زیادہ بااعتماد اسناد کی طرف کرنا۔ احتیاط فی التحدیث اور توقیر شیوخ، الامساک عند خوف الاختلاط، عمر کے آخری حصے میں حافظہ کمزور ہونے یا اختلاط کا خدشہ ہو تو تحدیث سے رک جانا واجب ہے، جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 توقیر من ہوا اولا منہ، اپنے سے اعلیٰ یا سینئر محدث کی موجودگی میں تحدیث سے احتراز یعنی بچنا اور طالب علم کی رہنمائی زیادہ بااعتماد اسناد کی طرف کرنا۔ آداب مجلس، توقیر مجلس اور طلباء کی تربیت، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے مجلس کو باوقار بنانا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح باوضو خوشبو لگا کر اور کامل وقار کے ساتھ تحدیث فرمانا۔ العنایۃ بطالب الحدیث، امام حسن بصری فرماتے ہیں ہاتو یعنی نوجوانوں کو علم حدیث کی طرف آنا چاہیے کیونکہ ان کے قلوب فارغ اور حفظ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو 5 سے 15 سال کی عمر کی حفظ
کی صلاحیت کو بہترین استعمال میں لانا، یعنی 5 سال سے 15 سال کی جو عمر ہے یہ حفظ حدیث کے لیے بہترین ہے۔ مناہج تصنیف فی الحدیث، فن تصنیف کے طریقے اور فوائد۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں مہارت اور باریکیوں پر واقفیت اسی کو حاصل ہوگی جو متفرق روایات کو جمع اور تصنیف کرے گا۔ تصنیف کے اہم طرق: تصنیف میں اعلیٰ ابواب علی الابواب، مثلا جوامع، سنن اور تصنیف علی المسانید، علاوہ ازیں کتب العلل، جمع الشیوخ اور تراجم بھی اس میں شامل ہیں۔ اب دوسری فصل ہے مناہج المحدثین المتعلقۃ بالروایت۔ محدثین کے مناہج جو اصول منہج العلمی من القرآن والسنہ، تو روایت سے متعلق جو محدثین کے مناہج ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے تحریم الکذب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً جھوٹ باندھنا جہنم کا موجب ہے، اس سے اجتناب کرنا، جھوٹی حدیثیں بیان نہ کرنا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وجوب التثبت والنہی عن الظن، بغیر علم کے بات کرنے اور گمان پر اعتماد کرنے کی شدید ممانعت۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ النہی عن نقل الکذب، جھوٹ کو نقل کرنے سے منع، جھوٹی اور مشکوک روایات نقل کرنے سے ممانعت ہے۔ اس پر حدیث ہے من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین او کما قال، جس نے کوئی ایسی حدیث مجھ سے بیان کی جسے وہ جھوٹ سمجھتا ہے تو وہ بھی ایک جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ پھر التوقف فی خبر الفاسق والعدالت، فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا، فتبینوا، اور قبول روایت کے لیے راوی کی عدالت جو ہے وہ شرط ہے۔ دوسری بحث جو ہے وہ منہج علمی ہے للصحابہ کرام، حدیث نبی کی حفاظت اور صیانت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سائنسی اور تحقیقی منہج۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار اپنائے ہیں۔ پہلا ہے تقلیل اور روایت اور تثبت فی النقل، صحابہ کرام نے قلیل روایتیں کی ہیں، اور روایت علی قدر الحاجت، خطا یا سوء حفظ سے بچنے کے لیے صحابہ کرام کا عموماً تقلیل روایت کا منہج تھا۔ مقصرین صحابہ مثل ابو ہریرہ کی روایات دینی ضرورت اور حاجت کی بنا پر تھی۔ دوسرا ہے التثبت والرحلہ فی طلب الحدیث، روایت کی صحت میں شک پر گواہ طلب کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادی کی میراث کا واقعہ اور ایک حدیث کی تصدیق کے لیے دور دراز سفر کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں۔ تیسرا ہے النقد والتثبت، نقد روایات اور مراعات افہام، نقد الروایات ومقارنتها، روایات کو قرآن اور قواعد شرعیہ پر پیش کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ابن عمر کی روایت پر استدراک، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ پھر مراعات عقول العامہ، عوام کی فہم سے بالاتر اور فتنے کا باعث بننے والی باتوں کی اشاعت سے پرہیز کرنا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ہریرہ کا عمل اس پر شاہد ہے۔ یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی، اور اب آتے ہیں ہم متن حدیث کی طرف۔
یہ ہے مبحث الثانی منہاج المحدث. تو پہلی بات ہے اخلاص النیت فی روایت الحدیث. محدث کو حدیث بیان کرتے میں اخلاص سے نیت ہونا چاہیے. تو اخلاص سے نیت جو ہے محدث و طالب دونوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ اخلاص جو ہے وہ تمام علوم شرعیہ میں جو ہے وہ ضروری ہے. امام ابن صلاح نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ علم حدیث جو ہے وہ علم شریف ہے، بڑا معزز فن ہے، علم ہے، لہذا اس کے مناسب جو ہے وہ اخلاق کریمہ اور محاسن حمیدہ کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہونا، اور سوء اخلاق اور بری عادات سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ چونکہ اس کا تعلق علوم آخرت سے ہے، نہ کہ یہ علوم دنیا میں سے ہے، لہذا اس علم میں جو ہے وہ اخلاص نہایت ضروری ہے. زیادہ جو شخص سماع حدیث کرے یا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے نیت کی تصحیح اور اس کا اخلاص کرنا چاہیے، یعنی نیت مخلص ہو اور اپنے دل کو دنیاوی اغراض و مقاصد سے جو ہے وہ اور آلودگیوں سے پاک کرے، اور منصب کی اور منصب و سرداری کی محبت اور اس کی بے اعتدالیوں سے اسے ولیحذر اسے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا ہے التحلی بمکارم الاخلاق، کہ محدث جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق سے مزین ہو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زین الحدیث بانفسکم ولا تزینوا بالحدیث، کہ اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے حدیث کو زینت دو، حدیث کے ذریعے اپنے آپ کو زینت دینے کی کوشش نہ کرو. تو محدث کے لیے مناسب ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے متصف ہو اور عمدہ عادات کا حامل ہو، جیسا کہ علماء اسلاف تھے، محدثین ان کا طریقہ تھا، تاکہ وہ اس علمی نسبت کا بھی حقدار ہو جائے، جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اہل الحدیث ہم آل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا، کہ اہل حدیث یعنی محدثین جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی مانند ہیں، حضور کی آل ہیں، اگرچہ وہ حضور کے جسمانی وجود کی صحبت سے مشرف نہ بھی ہوئے، لیکن آپ کی سنت اور تعلیمات کی وابستگی کے ذریعے آپ کی قربت وہ حاصل کرتے. تیسرا ہے عدم التصدی للحدیث قبل التأہل بھی، یعنی اہلیت سے پہلے منصب تدریس پر فائز نہ ہونا. امام ابن صلاح نے اس بارے میں فرمایا کہ اس بارے میں اختلاف ہوا کہ کس عمر میں انسان کو حدیث سنانے اور روایت کرنے میں باقاعدہ جو ہے وہ طرف متوجہ ہونا اس کے لیے مستحب ہے. تو کہتے ہیں والذی نقولہ انہ متى احتیج الی ما عنده استحب له التصدی لروایتہ ونشرہ فی ای سن کان. ہماری رائے یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کے پاس علمی ذخیرے کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حدیث کی روایت اور نشر حدیث کے لیے آگے بڑھے، فی ای سن کان، جس عمر میں بھی ہو، چاہے سن بلوغ میں ہو، چاہے اس سے بڑی عمر میں ہو یا کم عمر میں ہو، جس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ اس کے لیے منصب پر فائز ہونا. چوتھا ہے الامساک عن التحدیث عند خوف الاختلاط، جب اسے اختلاط کا اندیشہ ہو کہ اب اس پر حدیثیں مختلط ہو گئیں، اس کا حافظہ درست نہیں ہے، تو اب وہ حدیث بیان کرنے سے رک جائے. خطیب بغدادی نے اپنے سند سے ابن ابی لیلہ سے روایت کیا کہ ہم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کہتے حدثنا حدثنا، کہ آپ ہمیں حدیث بیان کریں. تو وہ کہتے انا قد کبرنا و نسینا،
کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں. والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا بہت سخت معاملہ ہے. لہٰذا جب بڑھاپا آ جائے یا کس طرح کا کوئی عذر ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے دماغی اختلاط آ جائے، تو اب محدث کو حدیث نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ سنت صحابہ ہے. حضرت امام رام ہرمزی فرماتے ہیں کہ جب محدث کی عمر بہت زیادہ ہو جائے تو میرے نزدیک فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَن يُمْسِكَ فِي السَّمَانِ، تو میں پسند کرتا ہوں 80 سال کے بعد وہ حدیث کو بیان کر دے. یعنی جب محدث کی عمر 80 سال ہو جائے، فَإِنَّهُ حَدُّ الْحَرِمِ، یہ جو ہے نا حرم، حد حرم ہے، یعنی بڑھاپے کی یہ جو ہے وہ انتہا کا زمانہ ہے. تو اب اس کے لیے چاہیے کہ وہ تسبیح کرے، تسبیح و تحلیل کرے، استغفار کرے اور تلاوت قرآن مجید کرے. اولا بے سمانین، یہ 80 سال کے لوگوں کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. 80 سال کے لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے رک جانا چاہیے. تو شرعی جو حد بیان کی ہے وہ 80 سال علامہ امام رام ہرمزی نے بیان کی. امام نووی فرماتے ہیں کہ جب محدث کو یہ اندیشہ ہو کہ بڑھاپے یا کمزوری حفظ اور یا اختلاط ذہنی کی وجہ سے جو ہے وہ یا وہ شکار ہو جائے، تو اب اس کو روایت بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو وہ روایت ما لیس من حدیث وذالک یختلف باختلاف، یہ معاملہ لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہے، یعنی ہر علاقے میں مختلف عمر کے حساب سے ہے. یعنی جب اسے اندیشہ ہو جائے بڑھاپے کا اور کمزوری حفظ کا یا اختلاط کا، تو اب اسے حدیث بیان کرنے سے رک جانا چاہیے. پانچواں ہے توقیر من ہوا اولا من ہو والدلالت والی، اپنے سے بڑے محدث کی تعظیم کرنا اور اس کی طرف طلباء کی رہنمائی کرنا. سفیان ثوری نے سفیان بن عیینہ سے فرمایا ما لک لا تحدث، کہ آپ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے. یعنی یہ شاگرد ہیں اور سفیان ثوری استاد ہیں. سفیان ثوری نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ تم حدیث کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی محدث یعنی حدیث کیوں نہیں پڑھاتے. تو فرمایا اما وانت حی فلا، وہ کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں حدیث بیان نہیں کروں گا. یہ استاد کا اپنے سے بڑے کا احترام ہے. یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ جو شخص کسی شہر میں حدیث بیان کرے جبکہ اس سے بھی اولا موجود ہو تو پھر وہ احمق ہے. یعنی کسی شہر میں اس سے بڑا محدث موجود ہے لیکن یہ بھی حدیث بیان کرنا شروع کر دے تو یہ احمق ہے. تو بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور امام نووی نے فرمایا کہ محدث کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے سے اولا، اپنے سے بڑے محدث کی موجودگی میں حدیث بیان کرے. ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ اس کے شہر میں اس سے اعلیٰ اور اس سے فائق محدث موجود ہے اور یہ حدیث بیان کرے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو یا اس کے علاوہ ہو. یعنی عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے تو اپنے سے بڑا محدث ہونے کی صورت میں حدیث بیان کرنا یہ اس کو مکروہ قرار دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جہاں تک شہر میں یا شہر کے علاوہ اگر وہ تلاش کرے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑا محدث موجود ہے اس کو طلب کرے اور اپنی سے اعلیٰ سند کی طرف جائے، یا جو اپنے سے کسی وجہ سے راجح ہے اس کی طرف طالب علموں کی جو ہے وہ رہنمائی کرے، چونکہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. چھٹا ہے توقیر و مجلس تحدیث، مجلس حدیث کی عزت کرنا. امام نووی نے فرمایا کہ جو آدمی جب محدث حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اسے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اقتداء کرنی چاہیے کہ آپ جب حدیث بیان کرتے تو وضو فرماتے، پھر ایک تخت بچھایا جاتا
اور اپنا بستر اس کے اگلے حصے پر جو ہے وہ لگاتے اور داڑھی سنوارتے، سرح لحیتہ، اور اس پر جو ہے نا وقار اور ہیبت کے ساتھ، شان و عظمت کے ساتھ اس پہ بیٹھتے، اور ان سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔ یہ سارا اہتمام حدیث رسول کی تعظیم کے لیے۔ امام ابن صلاح نے فرمایا کہ محدث اتنی تیزی سے حدیث بیان نہ کرے کہ سننے والے کو بعض حصہ سمجھ آئے اور بعض حصہ سمجھ نہ آئے، اور اسے چاہیے کہ مجلس کا آغاز اور اختتام مناسب ذکر، دعا وغیرہ سے کرے، یعنی افتتاح اور اختتام دونوں جو ہے وہ دعائیہ کلمات سے کرے، یہ بھی مجلس حدیث کے جو ہے وہ مناسب ہے۔ ساتواں ہے تصنیف کرنا۔ تو امام نبوی فرماتے ہیں کہ محدث کو چاہیے کہ جب طالب علم تخریج اور تصنیف کی استعداد حاصل کر لے اور اس کا اہل ہو جائے تو پھر اس کی طرف اسے آنا چاہیے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں بہت کم لوگ کامل مہارت حاصل کرتے ہیں اور اس کے دقیق مسائل تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کے مخفی جو راز ہیں انہیں جانتے ہیں، مگر وہ لوگ جو علم حدیث کے متفرق مواد کو جمع کرتے ہیں اور بکھرے ہوئے مباحث کو مرتب کرتے ہیں اور مختلف موضوعات کو آپس میں جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، اور علم حدیث کے ابواب وغیرہ کی تصنیف میں مشغول ہوتے ہیں، ابواب و اصناف میں۔ تو تصنیف کا یہ جو عمل ہے، فرماتے ہیں یہ انسان کی علمی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے، حافظے کو مستحکم کرتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے اور طبیعت کو جلا بخشتا ہے اور زبان کو وسعت دیتا ہے اور بیان کو بہتر بناتا ہے اور مشتبہ چیزوں کو واضح کرتا ہے اور ملتبس اور التباس والی چیزوں کو واضح کرتا ہے، اور مزید یہ کہ اچھی شہرت حاصل ہوتی ہے اور انسان کا علمی کام زمانے کے آخر تک جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ یعنی تصنیف کا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے اس فن کا کی کمال مہارت جو ہے وہ مصنف کو حاصل ہوتی ہے۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے لیے تصنیف حدیث کے دو طریقے ہیں۔ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ ابواب میں تصنیف کی جائے، یعنی باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الحج، اس طرح۔ دوسرا یہ ہے کہ مسانید کے طریقے پر مسند تیار کی جائے، مسند فلاں، مسند اس طرح۔ اور بہترین تصانیف میں سے جو ہے وہ معلل احادیث کی بھی تصنیف ہے کہ ساری حدیث کے طرق کو جمع کیا جائے، اختلاف روات کو، اور اس میں جو ہے وہ پھر اس میں جو مشائخ کی طرف حدیث منسوب ہیں انہیں جمع کرنا، جیسے سفیان ثوری، عیینہ، ابن شعبہ، مالک، حماد بن زید، ابن عیینہ، اوزاعی وغیرہ، تو یہ طریقہ۔ اور تراجم میں جیسے امام مالک عن نافع عن ابن عمر، ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ، سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ، تراجم میں اس طرح جو ہے وہ تصنیف کرنا۔ اور ابواب میں اس طرح تصنیف ہوگی کہ جیسے کباب رؤیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی کے دیدار کا باب، وباب رفع الیدین فی الصلاۃ، وباب خلف القراءۃ، باب القراءۃ خلف الامام وغیرہ، اس طرح جو ہے وہ۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ اپنی تصنیف کو چھان بین اور اس کی تحقیق کے بعد ہی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے، اور وہ آدمی جو اہل نہیں ہے تو اسے تصنیف سے
اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کی عبارت جو ہے واضح اور اصطلاحات جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کو فائدہ دے۔ آٹھواں ہے العنایہ بطالب الحدیث، حدیث کی طرف متوجہ ہونا۔ امام رام ہرمزی اپنی سند سے حسن بصری سے یہ روایت کرتے ہیں کہ قدموا الینا احداثکم، کہ اپنے نوجوانوں کو ہمارے پاس بھیجو کہ ان کے دل جو ہے وہ خالی ہیں دنیا کی کام کاج سے، اور جو سنتے ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس علم کو مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شیخ دکتور فاضل احمد محمد نور زیف کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ محدثین کے منہج تربیت سے یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اس کے اندر یہ علم حدیث کا شوق ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہ اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کر لے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ ضروری ہیں تاکہ وہ صلاحیت کی واضح ہو، اور چھوٹی ہی عمر میں انہیں حفظ کی طرف جو عمر ہوتی ہے وہ حفظ اور فہم کی کا وقت ہوتا ہے، لہذا انہیں حفظ قرآن کرایا جائے، اور انہیں جو ہے وہ چھوٹی سی عمر، وہ 5 سال سے 15 سال کی عمر۔ تو کہہ رہے ہیں قدیم جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے حفظ قرآن، پھر سنت نبویہ، پھر علوم شرعیہ، پھر دیگر جو علوم ہیں وہ انہیں جو ہے وہ حفظ کرائے جائیں۔ اس لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہم طلباء کو جو ہے علم حدیث کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آج فصل ختم ہو گئی۔ اگلی فصل ہے الفصل الثانی، مناہج المتعلقہ بالروایت۔ یہ حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں